السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت واذل نستعینہ قاہرا قادرا وتوکل علیہ کافیا ناصرا واشہد ان لا الہ الا هو الہا واحدا احدا الذي لم يتخذ في عز جلاله صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم ورسوله المجتبى أرسله لإنفاذ أمره وبعثه لإنهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى أهل بيت الذين هم موضع سره وعيبة علمه ولجأ أمره لهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة اوصیکم عباد اللہ نفسی بتقوی اللہ. ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ، اور ہو سکتا ہے کہ آخری تاریخ بھی ہو، اور ممکن ہے کہ کل جو ہے وہ کل عید ہو جائے. بہرحال وہ چاند کے اوپر ہے، چاند ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. تو آج اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری یہ مبارک مہینہ کہ جو رمضان المبارک کہلاتا ہے، اس کا آخری دن و آخری جمعہ آج بھی موقع ہمارے پاس ہے. قدرت نے بھی ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے کردار کو صحیح کر لیں، تزکیہ نفس کر لیں، اور اللہ کی اطاعت کا عہد کر لیں کہ کیونکہ ماہ مبارک میں ہم نے 29 دن تک یا 30 دن تک اللہ کی اطاعت میں بسر کیے ہیں، لہذا آگے جو 11 مہینے آنے والے ہیں اس میں بھی اپنا انداز ہم یہی باقی رکھیں گے. کوئی بہانہ نہیں چلے گا. میں نے کہا کہ کیونکہ کم وقت میں نے لیا ہے جمعہ کے خطبوں میں موسم کی خرابی کی وجہ سے، اور برسات کی دھوپ تو اور زیادہ شدید ہوتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ہرن کا رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے. لہذا اس وقت بہت سے حضرات جو ہے دھوپ میں ہیں، تو ان کا بھی ہم کو خیال کرنا ہے. تو بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، لیکن ایک بہت اہم بات، ایک بہت کامن بہانہ ہے، ایک زبازد بہانہ ہے گناہوں کا، جو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. صاحب پیٹ کیسے پالے؟ بے ایمانی کیوں کر رہے ہو؟ صاحب پیٹ کیسے پلے گا؟ پیٹ کیسے بھرے گا؟ ہمارا پیٹ ہے، بچوں کا پیٹ ہے. دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ ارے صاحب پاپی پیٹ جو نہ کروا لے کم ہے. یہی تو جملہ کہا جاتا ہے کہ پاپی پیٹ جو نہ کروا لے کم ہے. جعلی ٹکٹ کیوں بیچ رہے ہو؟ صاحب پیٹ کروا رہا ہے. رشوت کیوں لے رہے ہو؟ ارے صاحب تنخواہ میں پورا کہاں ہوتا ہے، پورا کہاں ہوتا ہے تنخواہ میں. پیٹ پالنے کے لیے مجبوراً، پیٹ بھرنے کے لیے مجبوراً رشوت لینی ہی پڑتی ہے. خمس کیوں نہیں ادا کرتے؟ ارے صاحب اتنا کہاں بچتا ہے، سب تو پیٹ میں چلا جاتا ہے، سب تو پیٹ میں چلا جاتا ہے. کہاں سے خمس ادا کریں؟ پھر آگے کیا ہوگا؟ ابھی بچوں کا پیٹ کیسے پالا جائے گا؟ بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ تو سارے توجہ رہے، سارے گناہوں کا بہانہ کیا؟ پیٹ. پیٹ کیسے بھرے، پیٹ کیسے بھرے، پیٹ کیسے پالے؟ اللہ نے 30 دن تک اسی پیٹ پر پابندی لگا دی. اسی پیٹ پر پابندی لگا دی کہ 1 مہینے تک تمہیں پیٹ کا بہانہ نہیں ہے کہ پیٹ کیسے بھری، پیٹ کیسے. پیٹ تو خالی ہے تمہارا. لہذا اب اسی انداز کو تمہیں اگلے 11 مہینے تک باقی رکھنا ہے کہ پیٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا ہے. اور جو 30 دن تک، 1 مہینے تک جو تربیت حاصل کی ہے، اسی پر ہم نے باقی پورے سال جو ہے وہ عمل کرنا ہے. آج میں نے ایک موضوع اختیار کیا ہے، اگرچہ اس موضوع پر میں بہت بولتا رہتا ہوں، لیکن آج خصوصی طور پر وہ ہے اتحاد اسلامی. کیونکہ آج ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ بہت سے علماء اہل سنت نماز جمعہ میں شرکت کر رہے ہیں. اس نماز جمعہ میں شرکت فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ عوام سے بھی اہل سنت کے عوام بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے
اس نماز میں شرکت فرما رہے ہیں سب کے سب، اور صرف اتحاد اسلامی کی خاطر، کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اتحاد اسلامی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے۔ سب سازش ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو کاٹ دیں، ایک دوسرے کو ختم کر دیں، ایک دوسرے کو تباہ کر دیں، ایک دوسرے کو برباد کر دیں، دشمنوں کو زحمت اٹھانا ہی نہ پڑے، دشمنوں کو زحمت نہ اٹھانا پڑے، خود ہی ایک دوسرے کو مار دیں، خود ہی ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ 90% مسلمان اس وقت مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے، 90%۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ ترکی میں علماء اہل سنت کی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں یہ اعلان ہوا آج سے 4-5 مہینے پہلے کہ 90% مسلمانوں کے ہاتھوں اس وقت مارا جا رہا ہے، صرف 10% جو اسلام دشمن ہیں وہ مار رہے ہیں۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انہوں نے ذرا سا کم کر کے بتایا، 95% مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے، صرف 5% مسلمان غیر مسلموں کے ہاتھوں مارا جا رہے ہیں۔ اسرائیل مار رہا ہے، برما میں اس بے دردی سے قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا کہ جو بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ کس طرح سے اسرائیل نے کس طرح سے بچوں کا قتل کیا، کس طرح سے مارا ہے، کس طرح سے بمباری کی ہے کہ جو ظلم کی انتہا ہے، لیکن مسلمان آپس ہی میں لڑ رہا ہے۔ کون سا ملک ایسا ہے جہاں مسلمان کو نہیں مار رہا ہے؟ پاکستان میں مسلمانوں کو مار رہا ہے، لیبیا میں مسلمان کو مار رہا ہے، مصر میں مسلمان کو مار رہا ہے، سیریا میں مسلمان کو مار رہا ہے، افغانستان میں مسلمان کو مار رہا ہے، عراق میں مسلمان کو مار رہا ہے، سعودی عرب میں مسلمان کو ذبح کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، کویت میں دھماکے ہو رہے ہیں، مسلمان کو مار رہا ہے۔ یہاں تک کہ کویت کی ساری مسجدوں کو انہوں نے تالے لگا دیے، کہیں کوئی دہشت گرد گھس کر اندر مسلمانوں کا قتل عام نہ کر دے۔ تو ہر طرف مسلمان کا خون بہہ رہا ہے مسلمان ہی کے ہاتھوں۔ اور قرآن کیا اعلان کر رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور افتراق کا شکار نہ ہو، اختلاف کا شکار نہ ہو، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ دشمن کی سب سے پہلی سازش یہ ہوتی ہے کہ اتحاد کو ختم کیا جائے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام اتحاد، سب سے بڑی طاقت کا نام اتحاد۔ جب تک ذرے الگ الگ ہوتے ہیں، ہواؤں کا ایک جھونکا ان کو کہیں سے کہیں بکھرا دیتا ہے، مگر یہی ذرے جب متحد ہو کر چٹان بن جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے طوفان کا رخ پھیر دیتے ہیں۔ یہ ہے اتحاد کی طاقت۔ قطرے جب متحد ہوتے ہیں تو چشمے بن جاتے ہیں، چشمے جب متحد ہوتے تو ندیاں بنتی ہیں، ندیاں متحد ہوتی ہیں تو دریا بن جاتے ہیں، دریا متحد ہوتے تو سمندر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اتحاد کی طاقت، اس کو کہتے ہیں اتحاد۔ انگلیاں جب الگ الگ ہوتی ہیں تو کوئی بچہ بھی چھوٹا سا ان کو موڑ سکتا ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ان انگلیوں کو موڑ دیتا ہے، لیکن جب یہی انگلیاں متحد ہو کر گھوسا بن جاتی ہیں تو دشمن کا جبڑا ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ یہ اتحاد کی طاقت ہے اور یہ اتحاد کی قوت ہے۔ بس پڑھا لکھا مجمع ہے۔ ایک مثال اور پیش کر دوں، علماء بھی تشریف فرما ہے۔ آپ دیکھیں، جب ہر پڑھے لکھے مجمع کے لیے جملے ہیں، جب حرف الگ الگ ہوتے ہیں، جب حرف الگ الگ ہوتے ہیں تو یا تو بے معنی ہوتے ہیں یا معنی میں دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب حرف الگ الگ ہوتے ہیں تو یا تو بے معنی ہوتے ہیں، کوئی معنی ان کے نہیں ہوتے، یا معنوں میں دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہی حرف جب متحد ہو کر لفظ بن جاتے ہیں تو مستقل معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر قوم حروف کی طرح سے الگ الگ ہوگی تو یوں ہی بکھری ایک بے معنی قوم کی طرح سے ہوگی، اور جب یہ قوم متحد ہو جائے گی تو اس میں استقلال پیدا ہو جائے گا، اس میں قوت پیدا ہو جائے گی، اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی، ایک بامعنی قوم بن جائے گی۔ یہ ہے اتحاد کی قوت اور یہ ہے اتحاد کی طاقت۔ ایک مثال اور پڑھے لکھے مجمع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ تارا سورج کی روشنی جو ہے وہ میں نے کہا کہ برسات میں سورج اور تیز ہو جاتا ہے اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ اسی سورج کی روشنی میں آپ دن بھر کوئی کپڑا رکھ دیں، ایک بہترین مثال اتحاد کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی کپڑا رکھ دیں سورج کے سامنے دھوپ میں، کوئی کاغذ رکھ دیں، دن بھر وہ کاغذ رکھا رہے گا، جل جائے گا؟ نہیں جلے گا۔ کپڑا گرم ہو جائے گا، جلے گا نہیں۔
کاغذ گرم ہو جائے گا، جلے گا نہیں۔ مگر اگر سورج کے سامنے آپ میگنیفائنگ گلاس لے جائیں، آتشی شیشہ لے جائیں جس کو کہتے ہیں، اس آتشی شیشے سے سورج کی کرنیں گزریں، آتشی شیشے سے سورج کی کرنیں گزریں، اب اس کے نیچے کوئی کپڑا رکھ دیجئے، اب اس کے نیچے کوئی کاغذ رکھ دیجئے، دن بھر سورج کی روشنی میں کپڑا کاغذ رکھا رہے گا، جلے گا نہیں، جلے گا نہیں۔ جہاں جہاں تک مجمع ہے میری بات سنیں، جلے گا نہیں، جلے گا نہیں۔ لیکن وہی کرنیں جب آتشی شیشے سے گزر کر، جب میگنیفائنگ گلاس سے گزر کر وہی کرنیں جب کپڑے پر پڑیں گی تو تھوڑی دیر بعد کپڑا جل جائے گا، تھوڑی دیر بعد کاغذ جل جائے گا۔ یہ ہوا کیوں؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے ہوا کہ پہلے سورج کی کرنیں منتشر تھیں، ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کسی چیز کو جلا سکیں۔ آتشی شیشے نے ان منتشر کرنوں کو متحد کر دیا، تو جب یہ کرنیں متحد ہوئیں تو ان میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ کپڑا بھی جل جائے، کاغذ بھی جل جائے، لہذا قوم منتشر رہے گی تو اسی طرح سے تباہ و برباد رہے گی۔ جب یہ قوم متحد ہو جائے گی تب طاقت پیدا ہوگی، تب حکومتیں سامنے جھکیں گی، تب دشمن ہم سے شکست کھائے گا، ورنہ ہمیشہ ہم شکست کھاتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مثال میں دے چکا ہوں، اس سے پہلے بھی، پھر صرف یاد دہانی ہے۔ بابری مسجد کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے یہ کہ ہمارے ہی محلے میں پیچھے کچھ حضرات کی آبادی ہے، ان کا عالم یہ تھا کہ جب بھی مغرب کی نماز قریب آتی تھی، بالکل ملا ہوا محلہ ہے ہمارے محلے سے، تو وہ چھتوں پر چڑھ جاتے تھے، وہاں ڈھول بجانا شروع کر دیتے، ڈھول، تاشے، ہلڑ، ہنگامہ، نعرے سب لگاتے تھے۔ ایک مصیبت بن گئے تھے سب کے سب، ایک آفت بن گئے تھے، سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس آفت کو روکا کیسے جائے، اس عذاب کو روکا کیسے جائے۔ روز کا عذاب تھا، روز کا، تقریباً ایک ہفتہ اس طرح سے گزر گیا۔ ہمارے محلے کے صرف 12-14 جوان، 12-14 جوان چھت کے اوپر گئے، ہمارے یہاں کی چھت پر گئے، اور چھت پر سے انہی نے 12-14 جوانوں نے نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری لگانا شروع کیا۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ڈھیلے بازی نہیں، کوئی پتھر بازی نہیں، صرف نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری لگانا شروع کیا۔ صرف 12-14 بچے تھے، جوان تھے۔ تھوڑی دیر بعد پاس کے محلے سے جواب آنے لگا، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس کے محلہ جو ہے وہاں سے چھتوں سے شروع ہو گیا۔ ایک 15 منٹ میں پورے شہر سے آواز بلند ہو رہی تھی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ حیدری یا علی۔ پورا شہر گونج رہا تھا نعرہ تکبیر سے، پورا شہر گونج رہا تھا نعرہ حیدری سے۔ 1 گھنٹے جو یہ نعرے لگے تو وہاں سے پیغام آنے لگے کہ آج سے ہم اپنے گھنٹے بند کر رہے ہیں، آج سے ہم گھنٹے بند کر رہے ہیں، آج سے ہم کوئی شور نہیں مچائیں گے، آج سے ہم کوئی طبلہ اور ڈھول نہیں بجائیں گے، کیونکہ ہمارے ان نعروں سے دم نکلے جا رہے ہیں، ہماری سانسیں رکی جا رہی ہیں۔ صرف 1 گھنٹے کے لیے شیعوں اور سنیوں نے مل کر نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری بلند کیا۔ 1 گھنٹے کے نعروں میں سارے گھنٹے بند ہو گئے، سارے گھنٹے بند ہو گئے۔ میں نے اسی زمانے میں جملہ عرض کیا تھا، وہ جملہ آج دہرانا چاہتا ہوں کہ شیعہ سنی متحد ہو کر صرف نعرے بلند کر دیتے ہیں تو دشمنوں کی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سب متحد ہو کر میدان عمل میں آ جائیں گے تو کس دشمن کی ہمت ہے کہ ہمارے سامنے ٹک سکے، کس کی ہمت ہے کہ ہمارے سامنے آ سکے۔ اتحاد سب سے بڑی قوت کا نام ہے۔
اتحاد سب سے بڑی قوت کا نام، اتحاد سب سے بڑی طاقت کا نام۔ ایک واقعہ میں نے سنا ہے اپنے ام محترم سے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کم وقت ہے لہذا تفصیل نہیں ہو سکتی۔ وہ بہت عرصے کی بات ہے کہ وہ لبنان تشریف لے گئے، کچھ شیعہ علماء تھے، کچھ اہل سنت علماء تھے ساتھ ان کے، 20-22 برس پہلے کی بات ہے۔ لبنان گئے۔ لبنان میں آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ سنی برابر کی تعداد میں ہے، وہاں جتنے شیعہ ہیں اتنے ہی تقریباً اہل سنت ہیں، جتنے اہل سنت تقریباً اتنے ہی شیعہ ہیں۔ اسرائیل نے برسوں کوشش کر لی کہ شیعہ سنی لڑیں، مگر وہاں نہیں لڑائی۔ یہاں ایک معمولی سا ڈھیلے کی افواہ جاتی ہے اور لڑائی ہو جاتی ہے۔ صرف افواہ، کسی نے دیکھا نہیں ڈھیلا آتے ہوئے، صرف افواہ اڑ گئی، ڈھیلا آ گیا، معلوم فوج جڑ گئے ایک دوسرے کے اوپر، وہ ادھر آگ لگا رہے ہیں، وہ ادھر آگ لگا رہے ہیں۔ اسرائیل پوری کوشش کر کے تھک گیا، مگر لبنان میں شیعہ سنی لڑائی نہیں کروا سکا۔ کیوں نہیں کروا سکا؟ واقعہ سن لیجیے، واقعہ سن لیجیے۔ یہ ام محترم نے بیان فرمایا، میں نے انہی کی زبانی سنا ہوا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لبنان میں شیعہ علماء بھی ساتھ تھے، اہل سنت بھی ساتھ تھے، سڑک پر کھڑے ہوئے ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھے، کہیں جانا تھا، کسی مقام پر جانا تھا۔ ٹیکسی والے کو ہاتھ دیا، ٹیکسی والا رک گیا، یہ سب سوار ہو گئے اس پر۔ اب ظاہر ہے ٹیکسی والے سے کوئی مذہب تو پوچھا نہیں جاتا کہ بھیا تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کیا ہو۔ ٹیکسی والا تھا۔ تھوڑی دور آگے بڑھے کہ اذان ہونے لگی، توجہ رہے واقعے پر، اذان ہونے لگی۔ اب یہ شیعہ بھی لکھنؤ کے تھے اور سنی بھی لکھنؤ کے تھے، توجہ رہے، شیعہ بھی لکھنؤ کے تھے، سنی بھی لکھنؤ کے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور سے شیعوں نے پوچھا تھا شیعہ مسجد بتاؤ کہاں پر ہے۔ سنی حضرات نے پوچھا تھا سنی مسجد بتاؤ ہمیں کہ سنی مسجد کہاں پر ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دم سے اس نے بریک مارا، ٹیکسی زوردار بریک سے رکی اور مڑ کر اس نے کہا لگتا ہے تم لوگ اسرائیلی ایجنٹ ہو۔ اب میں محترم فرماتے ہیں کہ میں خود گواہ ہوں اس کا کہ لگتا ہے تم اسرائیلی ایجنٹ ہو، یہاں شیعہ سنی کرنے آئے ہو۔ نہ مسجد شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، تم یہاں تفرقہ پھیلانے آئے ہو، لگتا ہے کسی دشمن کے ایجنٹ ہو۔ وہ لکھنؤ کے تھے، لکھنؤ کی مزاج سے انہی نے بات کی، وہ لبنان کا تھا، اس نے کہا لگتا ہے کہ تم اسرائیلی ایجنٹ ہو کہ جو یہاں شیعہ سنی کر رہے ہو۔ اس پر میں نے ایک کمنٹ کیا تھا، معذرت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں پھر یہ کمنٹ کہ جو بیداری، جو شعور اور جو ہوشیاری جو لبنان کے ایک ٹیکسی ڈرائیور میں ہے، اگر لکھنؤ کے مولویوں میں پیدا ہو جائے، تو اگر یہاں لکھنؤ کے مولویوں میں یہ بیداری پیدا ہو جائے تو پھر یہاں کوئی فساد نہیں ہو سکتا۔ یہ مولوی ہیں جو لڑاتے ہیں اپنے حلوے مانڈے کے لیے، یہ مولوی ہیں جو لڑاتے ہیں تو بس میں نے کہا ہلکے ہلکے سے اشارے ہیں۔ ایک واقعہ سن لیجئے، قرآنی واقعہ ہے، اور اس کے بعد اپنی بات میں مکمل کروں۔ ہر مفسر نے لکھا ہے، ہر مورخ نے لکھا ہے، لہذا اختلافی چیزیں۔ مشہور شخصیت جن کو سیف اللہ کا لقب بھی دیا گیا ہے، حضرت خالد ابن ولید، وہ ایک علاقے میں تشریف لے گئے اسلامی لشکر کے ساتھ، اور وہاں پر مشرکوں سے، کافروں سے مقابلہ ہوا۔ کافروں کو شکست ہو گئی، انہوں نے ہتھیار ڈال دی، کہا ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم سب مسلمان ہوتے ہیں۔ توجہ رہے، بالکل متفق علیہ، ایک ایک لفظ متفق علیہ۔ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، ہم سب مسلمان ہوتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، مگر میں نے کہا اختلافی چیز نہیں، متفق علیہ، خالد نے ولید نے سب کو قتل کر دیا، سب کو تہہ تیغ کر دیا۔ رسول اللہ تک خبر پہنچی، رسول اللہ تک خبر پہنچی، تڑپ گئے اللہ کے رسول، بے چین ہو گئے اللہ کے رسول، بے چین ہو کر بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کی، پالنے والے میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، اظہار براءت کیا رسول اللہ نے کہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں۔ جب جناب خالد تشریف لائے، خالد بن ولید، تو اب رسول اللہ نے پوچھا کہ جب انہی نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا تھا تو تم نے کیوں قتل کیا، تم نے کیوں مارا ان کو؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول انہی نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، انہی نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ رسول اللہ کا جملہ، اے خالد، دل کا فیصلہ کرنے کا حق تمہیں کس نے دے دیا؟ ارے توجہ رہے، کیا تم نے ان کے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیا تھا؟ کیا دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیا تھا کہ کلمہ سچے دل سے پڑھ رہے ہیں، یہ کلمہ جھوٹا ہے؟ جب زبان سے انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمان ہے تو تمہیں مسلمان ماننا تھا انہیں۔ توجہ رہے، جب انہوں نے زبان سے اعلان کر دیا اور اقرار کر دیا تو تمہیں اس کو ماننا تھا، تسلیم کرنا تھا، تمہیں انہیں قتل کرنے کا حق نہیں تھا۔ اور اسی وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 94، سورہ نساء کی آیت نمبر 94، اور ایک فیصلہ کیا قرآن نے۔ توجہ رہے، یہ فیصلہ قرآن کا، یہ شاید مولویوں کو معلوم نہیں ہے، جو قرآن نے فیصلہ کیا، جو اللہ نے فیصلہ کیا، لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ یہ اصحاب کرام سے خطاب ہو رہا ہے۔ یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ یہ رسول اللہ سے خطاب ہو رہا ہے، یہ اللہ کے رسول سے خطاب ہے، یہ اس زمانے کے اصحاب رسول سے خطاب ہے، یہ زمانے رسالت کے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ ہم نے تمہیں یہ حق نہیں دیا، ہم نے تمہیں یہ حق نہیں دیا کہ اگر کوئی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو تم یہ کہہ دو کہ نہیں، تم مسلمان نہیں، تم مومن نہیں، تم مومن نہیں، تمہیں یہ حق نہیں ہے۔ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اللہ کی طرف سے اعلان یہ ہو رہا ہے کہ عمل تم دیکھو، نیت ہم دیکھیں گے۔ توجہ رہے، عمل تم دیکھو، نیت ہم دیکھیں گے، ظاہر تم دیکھو، باطن ہم پر چھوڑ دو۔ ارے زبان تم دیکھو، دل کا فیصلہ ہم پر چھوڑ دو۔ تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم دل کے فیصلے کرو، تم نیت کے فیصلے کرو، تم زبان دیکھو، دل ہم پر چھوڑو، ظاہر تم دیکھو، باطن ہم پر چھوڑو، عمل تم دیکھو، نیت ہم پر چھوڑ دو۔ نیت ہم دیکھیں گے، دل ہم دیکھیں گے، باطن ہم دیکھیں گے۔ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب اللہ کے رسول کو یہ حق نہیں دیا اللہ نے، جب اصحاب کرام کو یہ حق نہیں دیا اللہ نے کہ اگر کوئی زبان سے اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہو تو اس کو کافر کہہ دیں، تو آج کے جاہل ملاؤں کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ مسلمانوں کو کفر کا فتویٰ دیتے رہے اور مسلمانوں کو کافر بنا بنا کر ان کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیتے رہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہر فرقہ، بس بات مکمل ہو گئی، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہا ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سب کافر ہی ہیں تو جہنم تو مسلمانوں ہی سے بھر جائے گا۔ جو اصلی کافر ہیں تو ان کے لیے تو جگہ ہی نہیں باقی رہے گی۔ اور رسول اللہ تشریف لائے تھے، بس میں نے کہا آخر کلام، رسول اللہ تشریف لائے تھے، رسول اللہ تشریف لائے تھے کہ کافروں کو مسلمان بنائیں، رسول اللہ تشریف لائے تھے کہ کافروں کو مسلمان بنائیں، اور یہ ہمارے ملا مسلمانوں کو کافر بناتے رہتے ہیں۔
مسلمانوں کا یہ ختم جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ سب ختم نہیں ہوگا۔ لہذا مسلمانوں کو اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ پوری دنیا ان کے خلاف متحد ہوتی ہے، دنیا ان کے خلاف متحد ہو چکی ہے۔ ایک ملک اگر اتحاد کا مظاہرہ کرے تو بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے جھک جایا کرتی ہیں۔ ارے توجہ رہے، کتنے مسلمان ہیں ایران میں؟ 7 کروڑ مسلمان ہیں۔ 7 کروڑ مسلمان جب متحد ہو گئے تو امریکہ بھی جھک گیا، روس بھی جھک گیا، فرانس بھی جھک گیا، لندن بھی جھک گیا، دنیا کی ساری طاقتیں جھک گئیں۔ تو جب مختصر سا ایک چھوٹا سا ملک متحد ہو جائے تو سپر پاور سامنے جھک جایا کرتی ہیں۔ تو جب سارے مسلمان متحد ہو جائیں گے تو کون طاقت ہے جو ہمارے سامنے ٹک سکے؟ پوری کوشش رہی امریکہ کی کہ ایران کو ذلیل کر دے، ایران کو رسوا کر دے۔ ارے آپ دیکھیں کہ 10 برس تک بائیکاٹ، اس سے پہلے ہی بائیکاٹ تھا، مگر 10 برس سے مکمل بائیکاٹ تھا۔ نہ کوئی چیز ایران کی خریدی جائے گی، نہ کوئی چیز ایران کے ہاتھ بیچی جائے گی۔ وہاں فاقوں کی نوبت تھی، میں جا چکا ہوں، اتنی مہنگائی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا نخواستہ یہاں اتنی مہنگائی ہو جائے تو ہزاروں لوگ مر جائیں گے، لیکن یہ ایران کی بہادر قوم کہ جس نے ہر امتحان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ دیکھیں کہ شیر کو بھی جب قابو میں لانا ہوتا ہے، جنگل کے ببر شیر کو، جنگلی اور وحشی شیر کو جب قابو میں لانا ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے۔ ایک 4-5 دن بھوکا رہا، اس نے گردن ڈال دی، مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ اور یہ ایران کے یہ عوام 10 برس سے بھوک کا مقابلہ کر رہے تھے، مگر مطیع نہیں ہوئے، فرما بردار نہیں ہوئے، کیونکہ یہ شیر خدا کے شیر ہے۔ یہ بھوک سے مطیع نہیں ہو سکتے، یہ تمہاری سختیوں سے مطیع و فرمانبردار نہیں ہو سکتے۔ آخر میں بڑی طاقتوں کو ایران کے سامنے جھکنا پڑا، ایران نہیں جھکا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اسی طرح سے انشاءاللہ یہ جو وقف کی تحریک ہے، بس 2 منٹ، یہ وقف کی تحریک بھی انشاءاللہ اگر قوم متحد رہی تو انشاءاللہ یہ وقف کی تحریک بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے۔ اگرچہ سارے بے ایمان متحد ہو گئے ہیں، جتنے بے ایمان اخبار والے ہیں وہ متحد ہو گئے ہیں۔ ایک یہاں پر اسپتال بھی ہے جس سے اخبار بھی نکلتا ہے، وہ بھی حکومت کی چاپلوسی میں تحریک کی مخالفت کر رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اسپتال میں بھی کچھ وقف کی زمینیں شامل ہیں، اسی لیے وہ ڈر کے یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ڈر CBI کی انکوائری سے ہے۔ CBI کی اگر انکوائری ہو گئی تو سب کا کچا چٹا کھل جائے گا سب، لہذا ہر ایک خوفزدہ، ہر ایک ڈر رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ چوروں کو سزا مل کر رہے گی، بے ایمانوں کو سزا مل کر رہے گی، وقف کی تحریک انشاءاللہ کامیاب ہو کر رہے گی۔ 27 کو انشاءاللہ، 27 جولائی کو، 28 کا اعلان غلط ہو گیا تھا، 27 جولائی منڈے انشاءاللہ حضرت کی شاہی مسجد میں آپ کو اسی طرح سے پہنچنا ہے کہ جس طرح سے بڑے امام باڑے میں آئے تھے، اسی طرح سے پہنچنا ہے کہ جس طرح سے دوسرے دن چھوٹے امام باڑے میں آئے تھے۔ آج پوری دنیا میں ہمارے اس 2 دن کے احتجاج کی دھمک ہے، پوری غلط نہیں، مسجد کی ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک میں اس احتجاج کی دھمک ہے کہ ایسا احتجاج تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس طرح کا مجمع تو ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں۔ لہذا ایسا ہی احتجاج انشاءاللہ حضرت گنج میں بھی اگر ہو گیا تو انشاءاللہ حکومت کے سامنے جھکے گی اور ہمارے مطالبات انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ ہم بارگاہ الہی میں دست دعا ہے پالنے والے، ہماری اس ناقص عبادتوں کو قبول فرما لے، ہماری طاعت کو قبول فرما لے، ہمیں صحیح معنوں میں اپنا روزہ دار قرار دے دے۔ پالنے والے ہمارے روزوں کو قبولیت کی سند دے دے، ہمارے گناہوں